أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر اکساتا نہیں۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماں و بہنوں اور خواتین اسلام، سحری کا یہ مبارک وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم اس موقع پر اللہ کے اس کلام کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ جو سلسلہ رمضان کے آغاز سے چل رہا ہے، اس میں ہم نے جز عام کی تفسیر و تشریح سنانے کی سوچی تھی اور اس کی کوشش میں لگے تھے، تو الحمدللہ ہم اب تک اس جز کی کئی صورتوں کو سن چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج جو صورت ہمارے ساتھ ہے وہ ہے سورۃ الماعون، اور یہ صورت موضوع کے اعتبار سے اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے اسے آپ جوڑ کر دیکھیں گے تو یہ مکی صورت ہے۔ چلیے اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ خبر دیجئے اس آدمی کے تعلق سے جو دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں پر عزیز دوستو قرآن میں جہاں کہیں بھی اگر ارأیت، ارأیتم کا یہ جو لفظ آپ دیکھیں گے، اس کا اصل معنی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، لیکن مفسرین نے یہاں پر اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے معنی یہ کہ اخبرنی، مجھے بتاؤ۔ ارأیت کا معنی اخبرنی، یعنی مجھے بتاؤ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ کہ جو آدمی دین کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی ہے جو یتیموں پر ظلم کرتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں پر عزیز دوستو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں وہی ظلم کرتے ہیں، یعنی اس ناحیے سے ان دونوں میں ایک لگاؤ پیدا کر دیا گیا ہے
کہ دین کو جھٹلانا ایک بدترین عمل ہے. جب آدمی ایسے بدترین عمل پر اتر آتا ہے تو وہ اور بدترین عمل کرنے میں اپنے آپ کو ملوث پاتا ہے. دیکھیے دین کا اس نے انکار کر دیا تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ یہ یتیموں پر ظلم کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر رکھا ہے. یعنی یہ یتیموں پر ظلم کرنے کی وجہ کا آغاز دین کی جھٹلانے کی وجہ سے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، وہی ہے جو یتیموں پر ظلم کرتا ہے اور یتیموں کو دھکے دیتا ہے. دعا یدعو، دعا دعا یدعو، دعا یدعو، دعن کا معنی ہے ظلم کرنا، اور ایک معنی اس کا آتا ہے دھکے مار کے ڈھکلنا. یوم یدعون الی نار جہنم، جب انہیں جہنم کی طرف دھکے مار کر ڈھکیلا جائے گا. تو یہ جو دین کا جھٹلانے والا ہے اس نے یتیموں پر بھی ظلم کیا ہے. اس نے یتیموں کو اپنے ظلم کا ہدف بنایا اور ساتھ ساتھ یتیموں کو دھکے دیے. تو عزیز دوستو، ہم اس جز میں سورۃ الفجر اور دوسری ایک سورت میں ہم نے دیکھا کہ مکی سورت ہے لیکن یتیموں کے ساتھ سورۃ القیامہ، سورۃ البلد اور دوسری صورت پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پر تین صورتوں میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہوا ہے، کھلانے کا. مکی صورت ہے، عام طور پر یہ موضوع مکی صورت کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اچھے اعمال کی طرف نشاندہی اور مشرکین کے پاس جو بدترین عمل رہا اس کے طرف نشاندہی. یعنی یہ مشرکین جو شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ برے عمل بھی ان کے پاس موجود تھے. تو اہل علم کو یہ کہا گیا کہ تم جب توحید پر آ گئے ہو، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیے ہو، محمد رسول اللہ کی پیروی نے تم نے شروع کر دی ہے، تو ایسی صورت میں تمہارے پاس اچھے اخلاق ہونے چاہیے. یتیموں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، بھوکوں مجبوروں پر اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت انہی لوگوں سے ممکن ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ موضوع کو مکے کے اندر عزیز دوستو خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے. نہ کہ صرف توحید کی بات، نہ کہ صرف یوم القیامت کی ایمان کی بات، بلکہ جب تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو، یوم القیامت پر ایمان لا چکے ہو، تو تمہارے اعمال بھی درست ہونے چاہیے. تمہارے اندر یتیموں پر ظلم اور دھکے دینا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب جو کرتے ہیں وہ کافر ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں وہ کافر ہیں. تم اچھے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. یتیم کا کیا معنی عزیز دوستو؟ یتیم کا معنی یہ ہے کہ وہ لڑکا یا پھر لڑکی جو بالغ نہیں ہوئے ہیں، ابھی وہ بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے اپنے والد کو کھو دیا، ان کے والد گزر گئے، تو ایسے بچوں کو یتیم کہتے ہیں. اگر کوئی لڑکا بلوغت کو پہنچ گیا یا پھر کوئی لڑکی بلوغت کو پہنچ گئی تو یتیم نہیں رہتی. وہ لوگ عام طور پر بڑے بڑے لوگوں کو یتیم سمجھتے ہیں، بڑی عمر کے لوگوں کو نہیں. یتیم صرف وہ ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم ہوتا نہیں ہے. تو یتیم اس کو سمجھ لیں. اور جس کی صرف والدہ فوت ہوئی ہے اسے کہتے ہیں لطیم، اور جس کے دونوں فوت ہو جائیں اسے کہتے ہیں عجی. تو اس اعتبار سے یتیم یہاں پر وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے، جو ہمارے رحم کرم کے محتاج ہیں، ان کے ساتھ یہ ظالم کافر جو دین کو جھٹلاتے ہیں ان کا یہ سلوک ہے، دھکے دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ان پر. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اچھا، نہ کہ صرف یہ بلکہ مسکینوں کو کھلانا یہ چیز ہے ہی نہیں ان لوگوں کے پاس. وَلَا يَحُضُّ کہتے ہیں ابھارنا. یہ وہ نہیں ہیں جو مسکینوں کو کھلانے پر ابھارتے ہیں، یعنی خود تو نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی یہ کرنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ دوسرے جب کرتے ہیں تو ان کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نہ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، اور جو لوگ یتیموں کو، مسکینوں کو مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں انہیں یہ اچھی طریقے سے انہیں انکریج نہیں کرتے، بلکہ ان کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ معنی ہے اس کا. تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ ایمان کی زبردست نشانی. اس اعتبار سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں ان کے پاس یہ دو چیزیں کم از کم ہونی چاہیے: یتیموں کا اچھا خیال اور مسکینوں پر اللہ کے لیے دل کھول کر خرچ کرنا. یہ دو چیزیں ہیں تو بہت ہی اہم ہے، اس لیے یہ دو چیزوں کو اس چھوٹی صورت میں اس کا ذکر ہوا ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ.
اور اس کے بعد اب ایک دوسرے موضوع کی طرف. مسلین نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ بربادی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. آگے پڑھیے. فویل للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہاں وہ نماز پڑھنے والے جو نماز کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں. اس میں دو تین لوگ آ سکتے ہیں. پہلے وہ لوگ جو نماز کا وقت آ گیا ہے غیر ضروری تاخیر کرتے ہیں، تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی پڑھنے کا دل نہیں لیکن مجبوری ہے پڑھ رہے ہیں، تاخیر کر کے پڑھ رہے ہیں. جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کے اندر جو بے قراری ہے، وہ جیسے ہی وقت آئے نماز پڑھ لے گا. لیکن جو ایسا نہیں ہے، نماز کی تاخیر کرنے کی کوشش کرے گا، یہ اپنے اندر آلسی پن پیدا کر کے نماز مجبوری سے پڑھے گا. ایک اچھا، یہ پڑھنے والا کمزور ایمان والا بھی ہو سکتا ہے اور منافق بھی ہو سکتا ہے. منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھا کرتے تھے لیکن دل سے نہیں، دل سے نماز نہیں پڑھتے تھے، چونکہ ایک رواج ہو گیا تھا ان کی نظر میں، تو سب پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی پڑھا کرتے تھے، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگ نماز کو سرے سے انہوں نے چھوڑ ہی دیا، سرے سے ترک کر دیا، نماز ہی پڑھتے نہیں. تو یہ تینوں کے تین لوگ داخل ہیں اس کے اندر، جن کے تعلق سے کہا گیا کہ ایسے قسم کے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. یعنی جو دل سے نماز نہیں پڑھتے ان کا نماز پڑھنا کوئی فائدہ نہیں، جو تاخیر کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ خطرے میں ہیں. اب جو لوگ بالکل نماز ہی نہیں پڑھتے، کبھی کبھار پڑھتے ہیں، یہ بھی خطرناک مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں. تو عزیز دوستو، نماز یہ دین کا حصہ ہے. دیکھیے مکی صورت ہے، اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ اس زمانے سے ہے، اور نماز چھوڑنا یہ کفر اور نفاق کی نشانی ہے. العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے درمیان اور دوسرے قوم والوں کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ نماز چھوڑنا. وہ لوگ نماز چھوڑتے ہیں، ہم لوگ نماز نہیں چھوڑتے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے جانتے بوجھ سے نماز چھوڑی وہ تو کفر اس نے کر دیا ہے. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ بے نمازی ہیں، ان کے تعلق سے یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے. ہاں انہوں نے مسلمان کا نام رکھے، اسلامی معاشرے میں انہوں نے زندگی گزار لی، لیکن انہیں مرنے کے بعد مسلمانوں جیسا ان کے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نماز کے چھوڑنے والے تھے. مجھے بڑا تعجب ہوا، ایک فقیہ کو میں پڑھ رہا تھا، وہ فقیہ بہت بڑے عالم تھے، 400-500 سال پہلے. ان کی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے تعلق سے لکھتے ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں. یہ ایک مسئلہ تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلے میں ہم کو گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. یعنی اس زمانے میں کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں، تو پھر غیر ضروری گفتگو کیوں کریں؟ اگر وہ ہمارے زمانے میں ہو تو معاملہ کیا ہوگا، تصور کریں عزیز دوستو. تو نمازی جو ہے وہی مسلمان ہے. جو بے نمازی ہے، نماز چھوڑتا ہے، اسے مسلمان نہیں مانا جائے گا. جہاد کے میدان میں نماز ہے، لڑائی کے میدان میں نماز ہے، بیمار ہیں تو نماز ہے. نماز چھوڑنا یہ تصور ہماری شریعت میں نہیں ہے. اسے اچھی طریقے سے ہم کو سمجھ لینا چاہیے. جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں، رمضان کا بہترین موقع ہے، توبہ کر لیں، اپنے اندر نماز کی پابندی لا لیں. اس میں کتنے سارے فائدے ہیں، ان گنت فائدے ہیں نمازوں میں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو عزیز دوستو، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ساہون کہتے ہیں غفلت میں پڑے رہنا ہے نا. ساہون اس آدمی کو، ساہی اس آدمی کو بھی کہتے ہیں جو کسی معاملے کو بڑی جو ہے سنگینی سے نہیں لیتا، سیریس نہیں لیتا، بلکہ وہ اسے جو ہے ایسے ہی ٹال مٹول کرتے رہتا ہے، آگے کل پرسوں یہ کرتے رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کے معاملات میں غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، ہاں اس میں منافقین داخل ہو گئے. ہاں بعض ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے. یراؤن، راء یرائی کہتے ہیں دکھانے کو، دکھاوا کرنے کے لیے. مسلمانوں کے درمیان آتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی بتانے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو ایسا دکھاوا کرنے سے کچھ فائدہ ہے ہی نہیں، الٹا نقصان ہے. اسی لیے منافقین کافر ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فلن تجد لهم نصیرا. یہ جو منافقین ہیں جہنم کے نچلے گڈھے میں ہوں گے، ان کے لیے اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جہنمی ہوں گے کفر کی وجہ سے. تو یہ جو نماز پڑھ کر دکھاوا کرنے کی کوشش کرنا عزیز دوستو سے بہت ہی خطرناک چیز ہے.
اسے پرہیز کرنا چاہیے. جن کے دل میں نفاق رچ بس گیا وہ ایسی حرکت کرتے ہیں. اور جو مومن ہیں وہ اپنی عبادتوں کو چھپاتے ہیں, اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں, کیونکہ انہیں اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کی عبادت رد نہیں کر دی جائے, سوائے اس وجہ سے کہ انہوں نے اس میں دکھاوا کرنے کی کوشش کی. تو دکھاوا کرنا ایک خطرناک چیز ہے, اسے ریاکاری جسے کہتے ہیں وہی ہے. ریاکاری یہ کفر کی نشانی ہے. لیکن بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ مومن ہے آدمی, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو کبھی کبھار دل میں شیطان کے ایسے وسوسے آتے ہیں. تو ایسے وسوسوں کے خلاف لڑنا چاہیے اور پورے انہماک کے ساتھ, پورے کنسنٹریشن کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ وسوسوں کی وجہ سے عبادت چھوڑنا نہیں ہے. آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو ادھر عبادت چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. ادھر آپ کو عبادت کرنا چاہیے. عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ضروری ہے. اپنی عبادت کے اندر خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون, اور یہ دکھاوا کرتے ہیں. اور یہ جو ہیں, جو نماز چھوڑتے ہیں, جن کے اوصاف ہیں, یہ ایسے بھی ہیں جو ماعون کہتے ہیں روزمرہ کی استعمال کردہ چیزوں کو, ایسی چیزیں جسے روزمرہ استعمال کرتے ہیں, جیسے گلاس ہو گیا, رکابی ہو گئی, دستر ہو گیا, اور اس کے بعد تھالی ہو گئی, دوسرے جو ہے چمچ, ایسی چیزیں جو روزمرہ کے استعمال میں آتی ہیں, ان چیزوں کو معون کہتے ہیں. آج بھی یہ لفظ استعمال میں ہے عربوں کے پاس, کلوکیل میں آج بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, مواعین, یعنی ایسی چیزیں جسے روزمرہ ایسنشیلز جسے کہا جاتا ہے, جس کے استعمال کے لیے آدمی ہمیشہ اس کا محتاج ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں کا استعمال, ایسی چیزوں کو بھی یہ نہیں دیتے تھے, یعنی ایسی اہم چیزیں ان چیزوں کو بھی نہیں دیتے تھے. اگر کوئی آدمی محتاج آ کے ان سے مانگے تو ایک ایسی چیز بھی دے کر مدد کرنے کے لیے ان کے اندر تیاری نہیں تھی. ایک معنی. اور ایک معنی والذین ویمنعون الماعون کا معنی اس معون کو بعض اہل علم نے ادھر زکوٰۃ بھی لیا ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے, خرچ بھی نہیں کرتے, یعنی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے, وہ بھی اس میں داخل ہیں. تو عزیز دوستو, اس صورت کے اندر کافر اور مسلمان دونوں کو جوڑا گیا. دونوں کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور کرنے کی اس میں نصیحت ہوئی ہے. پہلے کافر کے تعلق سے کہا گیا کہ یتیموں کو دھتکارنے والے, اور اس کے بعد مسکینوں کو نہیں کھلانے والے. پھر مومنین کی بات ہوئی, ان میں سے جو نمازی ہیں اور منافقین بھی اس میں داخل ہو گئے. تو نماز کے اندر وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد دکھاوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو زکوٰۃ ہے بنیادی چیز نماز کے بعد وہ بھی ادا نہیں کرتے. تو اس اعتبار سے دونوں کو اس صورت میں جوڑا گیا ہے. تو یہ بہت ہی ایک اہم صورت, چھوٹی صورت, لیکن جسے ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں, معنی جاننا ضروری تھا, اس لیے ہم نے آپ کے سامنے اس کی تشریح و تفسیر بیان کی. اب چلیے ایک دوسری صورت کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ صورت ہے سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوثر کہتے ہیں عزیز دوستو بہت زیادہ, کوئی بھی چیز, اسی سے لفظ کثیر نکلا, کثیر کہتے ہیں زیادہ, کوثر یعنی کشادہ, پھیلا ہوا, بہت زیادہ. تو یہاں پر کوثر سے مراد نہر کوثر ہے, جو جنت کی ایک ندی ہے جسے کوثر کہتے ہیں, وہ ندی مراد ہے. یہ جو جنت کے اندر جو ندی ہے کوثر جسے کہا جاتا ہے, یہ ندی آ کر یہ اصل میں جنت میں ہے. یہ ندی بہتی ہوئی ایک چشمے کی صورت اختیار کرتی ہے جہاں سے وہ پھر بہتی ہے. تو اس چشمے کو بھی کوثر کہتے ہیں, اس چشمے کو بھی کوثر کہتے ہیں. اور یہی کوثر کا پانی جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مومنین کو, اپنے اتباع کرنے والوں کو پلائیں گے. ایک نہر جو جنت الفردوس سے گرتی ہے, بہتی ہے, چشمے کا شکل اختیار کرتی ہے, پھر وہاں سے پھر بہتی ہے. یہ جو چشمہ ہے جو بنتا ہے اسی کو حوض کوثر کہتے ہیں, اسی کو حوض کوثر کہتے ہیں. تو نہر بھی ہے, حوض بھی ہے, ندی بھی ہے, کنواں بھی ہے. تو اس میں یہ جو کوثر ہے اس کا پانی, اس کے تعلق سے ہم سن چکے ہیں, کئی مرتبہ سنتے ہیں کہ یہ جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا, صاف شفاف, انتہائی مزیدار, اور ایک مرتبہ اس سے آدمی پانی پی لے کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس میں سے پیالیوں میں سے پانی اٹھا کر اپنے اتباع کرنے والے مسلمانوں کو پلائیں گے. اور اس وقت بعض لوگ لائے جائیں گے, انہیں یہ پانی نہیں پینے دیا جائے گا. وہ آ جائیں گے, کنویں کے پاس تک پہنچ جائیں گے, چشمے کے پاس تو پہنچ جائیں گے,
مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن جب انہیں پلانے کی بات آئے گی فرشتے انہیں دھکا دے کر پیچھے ہٹائیں گے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے بدعتوں کو ایجاد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے فرشتوں سے کہ کیا کر رہے ہو، کیوں انہیں دھکا دے رہے ہو، یہ تو میری امت والے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ماذا احدث بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام سے کیا کچھ ایجاد نہیں کر دیا، اس لیے ہم انہیں دھکے دے کے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقا سحقا، اگر ایسی بات ہے تو انہیں دور لے کر جاؤ، ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے۔ تو یہ وہ ہیں، علماء نے کہا، تشریح شارحین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بدعات میں اپنے آپ کو ملوث کر دیا تھا، انہیں اس کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، یہ جو خاص چشمہ ہے، یہ کوثر کا جو پانی گر کے چشمہ بنتا ہے، جس کے جو ہے آسمان کے تارے جتنے ہیں اتنی اس کی پیالیاں ہوں گی، اور اس کا جو نیچے کا حصہ ہوگا ندی کا، وہ جو ہے پرلز کا ہوگا، اس میں جو ہے لولو اور دوسرے قیمتی پتھروں کو نیچے ڈال کر اس چشمے کو سجایا گیا ہوگا۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس پیالی کو نوشت کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے اس سورت کی تفسیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی میں یہ خوشخبری دے دی گئی کہ آپ کو ہم کوثر دیں گے۔ اس کے دو معنی، پہلا معنی ہم آپ کو بہت زیادہ دیں گے، ایک معنی، دوسرا معنی ہم آپ کو حوض کوثر کے پاس ٹھہرائیں گے، حوض کوثر یہ آپ کا ہوگا۔ بعض روایتوں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے انبیاء کے ان کے بھی حوض ہوں گے، لیکن سب سے بڑا حوض، سب سے میٹھا حوض، سب سے بہترین حوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس آیت کے دو معنی ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر دیں گے، پہلا معنی ہم آپ کو بہت زیادہ دیں گے، نعمتیں ان گنت ہم آپ کو دینے والے ہیں، بہت کچھ آپ کو ملنے والا ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی ہم آپ کو حوض کوثر دیں گے جس کے آپ مالک ہوں گے، آپ لوگوں کو اس کا پانی پلائیں گے، ایک معنی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، چونکہ یہ وہ زمانہ تھا، مکے کا زمانہ، جہاں پر چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ستم اور ظلم لوگ کر رہے تھے، اور ایسے ایسے لوگ ظلم کر رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط جیسے ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا گالیاں بکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے، مارنے کی کوشش کرتے تھے، ہر ممکن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اس وقت پریشان تھے، تو اس وقت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، تسلی دی، کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو بہت کچھ دینے والے ہیں، ہم آپ کو حوض کوثر دینے والے ہیں، آپ ذرا برابر بھی فکر نہ کریں، ڈٹے رہیں، بس ڈٹے رہیں، میدان میں ڈٹے رہیں، صبر کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صبر کرنے والوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انہیں جھیلنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ فصلی لربک وانحر، جب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، اتنی بڑی نعمت دی، اب جب آپ کے پاس نعمت آئی ہے تو اس نعمت کا آپ کیسے مقابلہ کریں گے، کیسے اس نعمت کے ساتھ آپ ڈیل کریں گے؟ فصلی لربک وانحر، تم تمہارے رب کے لیے نماز پڑھو اور ذبح کرو، تمہارے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور تمہارے رب ہی کے لیے ذبح کرو۔ تو اگر کسی کے پاس نعمت آتی ہے تو اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اپنی نمازوں میں زیادتی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی، اس کے پاس کوئی نئی نعمت آئی تو وہ نمازوں میں زیادتی کریں، نفل زیادہ پڑھیں، جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے آدمی عبادتوں میں اضافہ کرتے جائے گا، سبحان اللہ، ایسے آدمی کے اندر عجیب و غریب برکت ہوگی، عجیب و غریب برکت ہوگی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ جیسے جیسے ایک ایک نعمت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک عبادتیں، ایک ایک قسم کی عبادتیں کرتے جاتے کرتے جاتے کرتے جاتے، اس سے وہ چیز، وہ نعمت ان کے پاس باقی رہتی ہے، اور اس کی برکت سے انہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ فصلی لربک، اللہ ہی کے لیے، تمہارے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں، تمہارے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں، کسی اور کو شامل نہ کریں، ان لوگوں کی باتیں نہ سنیں، یہ بہکاوے کی باتیں نہ سنیں، یہ غیر ضروری بکواس نہ سنیں، آپ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ دیکھیے عزیز دوستو، کس وقت نماز پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے؟ جب چاروں طرف ظلم، ستم ظرفیاں، حملہ، نقصان، قتل یہ ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا گیا کہ آپ چلیں، آپ لڑیں، نہیں، کہا گیا کہ نہیں، عبادت کرو،
عبادت میں تمہارے لیے وہ چیزیں ملنے والی ہیں جن سے تمہیں آگے چل کے فائدہ ہونے والا ہے. تو یہیں سے اپنے آپ کو اندر سے آپ اسٹرانگ ہو جائیں, اندر سے اللہ کے جو تعلقات ہیں اسے مضبوط کر لیں, ہے نا, کہیں پر بھی آپ کا پیر پھسل نہ جائیں. یہ بہت ضروری ہے عزیز دوستو. ہم آج کتنے محتاج ہیں کہ ہمارے تعلقات اللہ سے مضبوط ہو جائیں. جس کے تعلقات اللہ سے مضبوط ہو جائیں, اللہ کی مدد اسے ضرور آتی ہے, چاہے معاملہ کیسا بھی کیوں نہ ہو, کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو, کیسی کچھ پریشانی کیوں نہ ہو. جتنا آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے, جتنا اللہ ہی کو پکارتا ہے, جتنا اللہ کے یہاں گڑ گڑاتا ہے, روتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑتا, کبھی نہیں چھوڑتا. اسی لیے ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھتے جائیے قرآن کے اندر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہی تعریف کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے, اللہ ہی کے ہو کر رہتے تھے, دنیا کے کسی دوسرے کی طاقت کی طرف ہاتھ پھیلانا انہیں آتا ہی نہیں تھا. تو ایسے موقع پر تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ نماز اللہ کے لیے پڑھو, ونحر, اور ذبح بھی اللہ کے لیے کرو. نحر ینحر کہتے ہیں ذبح کرنے کو, تو یعنی نماز اور قربانی. اسی بات کو ایک دوسری آیت میں کہا گیا, ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, بلا شبہ میری نماز اور میرا ذبح کرنا, میری قربانی, میرا جینا و مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو عزیز دوستو, نماز اور قربانی کو یہاں پر جوڑا گیا ہے, کیونکہ نماز دلی قربانی ہے اور قربانی ظاہر قربانی ہے, یعنی دونوں اعتبار سے آپ کو قربانی دینا ہے. دونوں اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانی پسند کرتا ہے. یعنی آپ نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے تو اللہ آپ ہی کا ہو کر رہتا ہے, اللہ آپ کی ہر معاملات میں مدد کرتا ہے. ونحر, یہاں پر خاص طور پر ذبح کرنے کی بات اس لیے آئی کہ اس زمانے میں یہ جو مشرکین تھے وہ ذبح ہر کسی کے لیے کرتے تھے, منات کے لیے, عزا کے لیے, جانوروں کو لاتے اور اس کے بعد کسی ایک بت کا نام لیتے اور اسے رہا کر دیتے, وہ گھومتے رہتا ہے, اور اسے ذبح کرتے. غیر اللہ کے نام میں ذبح کرنا یہ ان کے پاس عام تھا. اسی لیے قرآن نے حرام قرار دیا کہ غیر اللہ پر ذبح کرنا یہ حرام ہے. حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, خون, سور کا گوشت, اور اس کے بعد میتۃ والدم, اور اس کے بعد مردار, اور اس کے بعد غیر اللہ پر ذبح کیا ہوا. غیر اللہ کے یہاں قربانی دی ہوئی چیز حرام ہے اسلام میں. آپ کو اگر کوئی ذبیحہ حلال ہونا ہے تو اس پہ اللہ ہی کا نام ہو, کسی دوسرے کا نام ہو تو حرام ہے, چاہے وہ شخص جس کا نام لیا گیا وہ کوئی دوسرا ہو. وہ ہو سکتا ہے کہ ملک مقرب ہو یا پھر نبی مرسل ہو, یعنی کوئی جو ہے اللہ کا قریب ترین فرشتہ ہی کیوں نہ ہو, قریب ترین نبی ہی کیوں نہ ہو, کسی کا نام نہیں, نام لیا جائے گا تو صرف اللہ ہی کا لیا جائے گا. کسی اور کے نام سے ذبح کرنا جائز نہیں, یہ مشرکین کے پاس عام تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دیکھیں یہ جو قریش کا طریقہ ہے اس پر نہ چلیں, یہ شرک کا طریقہ ہے, یہ طریقہ تمہارا ہو نہیں سکتا, تمہارا طریقہ صرف اللہ ہی کے یہاں, یہ ذبیحہ بھی اللہ ہی کے لیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کہ جہاں غیر اللہ کے لیے جو ذبیحہ ہو رہا ہے وہاں پر تم جا کے اللہ کے لیے بھی ذبح مت کرو, اس جگہ پر ذبح مت کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تاکہ خلط ملط نہ ہو جائے, مکسیشن نہ ہو جائے. اور تیسری آیت میں کہا گیا ان شانئک هو الابتر. شنع, یشنع کہتے ہیں حسد کرنے کو, شانی حسد کرنے والا, بلا شبہ تمہارا حسد کرنے والا وہ جڑ کٹا ہے, تمہارا حسد کرنے والا جڑ کٹا ہے. عزیز دوستو, اس سورت کی 3 ہی آیتیں ہیں اور قرآن کے اندر سب سے چھوٹی سورت مانی گئی. پورے قرآن کے اندر سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر اور سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ, 3 ہی آیتوں پر یہ سورت مشتمل ہے. مختصر سورت ہے اور ایسی زبردست آیتیں ہیں کہ سبحان اللہ. اور ان آیتوں کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا, کیونکہ اس کے اندر جو بلاغت فصاحت ہے وہ انسان نہیں پیدا کر سکتا. ان شانئک هو الابتر, بلا شبہ تم پر حسد کرنے والا وہ جڑ کٹا ہے. اس تعلق سے کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جن کا نام عقبہ بن ابی معیط, اور بعض کہتے ہیں کہ شریق بن احنف, یہ مشرکین تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کے تان و تشنیع کا ہدف بناتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے کہ تمہارے ہاں کوئی لڑکا نہیں ہے, تمہارے ہاں صرف لڑکیاں ہیں, تمہارا کوئی لڑکا نہیں ہے. مانا ہے کہ تم چلے جاؤ گے تو تمہاری کوئی نسل نہیں چلے گی, تم چلے جاؤ گے تو معاملہ ختم. یعنی یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. یعنی آپ کے بعد آپ کا معاملہ ختم, آپ کے بعد آپ کی چھوڑی ہوئی چیز ختم ہو جائے گی, کوئی آپ کی چیز کو لے کر نہیں جائے گا, کیونکہ تمہارے یہاں بیٹے نہیں ہیں, لڑکے نہیں ہیں, اور مشرکین کے ہاں ان کے پاس سب کے پاس بیٹے ہیں, لڑکے ہیں. تو وہ یہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یہ جو آپ کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں, یہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں آپ سے حسد کی وجہ سے,
جان رکھیں کہ جو تم سے حسد کر رہا ہے وہی جڑ کٹا ہے۔ کیا مطلب جڑ کٹا؟ یعنی اس ہی کی نسل نہیں چلے گی، اسی کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ جو چیز لے کر آپ پر یہ تہمت کستے ہیں کہ آپ کی کوئی نسل نہیں چلنے والی ہے، آپ جڑ کٹے ہیں، آپ چلے جائیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، نہیں، آپ جڑ کٹے نہیں ہیں، یہ جڑ کٹے ہیں۔ آپ کے ہاں لڑکے نہیں تو کیا، ایسے لوگ آئیں گے جو تمہاری دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے۔ صحابہ آئیں گے، یہ لڑکے تو 10-12 ہوتے ہیں، آپ جتنے بھی ہو جائیں، لیکن تمہارے پاس جب تم اس دنیا چھوڑ کر جاؤ گے تو 1,24,000 صرف تمہارے ساتھ حج کریں گے، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہوں گے، ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو تمہارے دین کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہوگی۔ تو تم جڑ کٹے نہیں ہو، تمہاری بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، تم قیامت تک لوگ تمہاری یاد کریں گے۔ تم جڑ کٹے نہیں ہو بلکہ یہ جڑ کٹے ہیں۔ سبحان اللہ، تاریخ نے اسے کتنا بہترین انداز سے ثابت کیا۔ عزیز دوستو، یہ جو عقبہ بن معیط تھے، جتنے بھی مشرکین تھے، یہ سب بدر کے میدان میں مار کھا گئے، ختم ہو گئے، اور ان کی اولاد پوری کی پوری مسلمان ہو گئی، اور کئی کی اولاد ختم ہو گئی۔ اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اب عرب میں کوئی بھی یہ کہنا پسند نہیں کرتا کہ میں ابو جہل کا خاندان کا ہوں، میں شریق کے خاندان کا ہوں، میں فلاں کے خاندان کا ہوں، کوئی کہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایسا بھی ہے تو وہ اپنے خاندان کا نام بتانا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ ان پر اللہ کی جو ہے لعنت ہے، یہ جڑ کٹے ہیں، ان کی بات نہیں چلنے والی ہے۔ تو یہ عزیز دوستوں ابو تر کا معنی۔ یہیں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے، ہم بھی اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پھر صورتوں کو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔